دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران سے آنے والی ان 5 بڑی خبروں کی جنہوں نے پوری دنیا کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایک طرف ایران میں انقلاب کے سالگرہ پر اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے ہیں تو دوسری طرف ایرانی فوج نے دشمن کو مٹا دینے کی آخری وارننگ جاری کر دی ہے۔ کیا ایران اور اسرائیل کے بیچ آر پار کی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ امریکہ کو ایران نے کیوں دی اسرائیل کی ریموٹ کنٹرول والی دھمکی؟ اور عمان میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے اس پاور شو کی جس نے مغربی طاقتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ایران میں اس وقت انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن یہ جشن کوئی عام جشن نہیں۔ تہران کے سڑکوں پر لاکھوں کا ہجوم اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے الفاظ میں کہیں تو یہ ایران کا ایک زبردست شکتی پردرشن ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران ان نعروں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دہائیوں کی اقتصادی پابندیوں کے باوجود اس کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ اسی جذباتی ماحول کے بیچ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلتے ہوئے سینکڑوں قیدیوں کی سزا معاف کر دی ہے۔ یہ قدم صرف رحم دلی نہیں بلکہ ملک کے اندرونی حالات کو سنبھالنے کی ایک بڑی سیاسی چال مانی جا رہی ہے۔ دوسری بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تہران کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے آ رہی ہے۔ ایران کے آرمی چیف کمانڈر نے دشمنوں کو کھلی چیلنج دی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر کسی نے بھی ایران کے سرحدوں یا اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی حماقت کی تو ایران کا جوابی حملہ بے مثال ہوگا، یعنی ایسا حملہ ہوگا کہ آج تک نہ کسی نے سنا ہوگا نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ تاریخ میں ایسا آپ کو حملہ نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل اور ایران کے بیچ ٹینشن انتہا پر ہے، پیک پر ہے۔ ایرانی فوج کا یہ غصہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ ڈیفنس چھوڑ کر اٹیکنگ موڈ میں آ چکے ہیں۔ اسی کڑی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایک بیان سب سے زیادہ سرخیاں بٹور رہا ہے۔ انہوں نے ایک کڑوی سچائی دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ ایران کی سفارتی طاقت یعنی ڈپلومیٹک پاور دراصل اس کی فوجی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ سادہ الفاظ میں کہے تو تہران کا ماننا ہے کہ دنیا اس کی بات صرف اس لیے سنتی ہے کیونکہ اس کے پاس طاقتور میزائلوں اور ڈرونز کا ذخیرہ ہے۔ یہ بندوق کی نوک پر بات چیت کا وہ دور ہے جہاں میز پر بیٹھنے سے پہلے سرحدوں پر اپنی طاقت دکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ واشنگٹن کے لیے ایک کڑی وارننگ ہے۔ ایرانی بائیڈن انتظامیہ کو دو ٹوک کہہ دیا ہے۔ کہا ہے کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی کا ریموٹ کنٹرول اسرائیل کے ہاتھوں میں نہ دے۔ تہران نے صاف کہا ہے کہ اگر امریکہ خطے میں امن چاہتا ہے تو اسے اسرائیل کے ایجنڈے سے باہر نکل کر آزادانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ وارننگ بتاتی ہے کہ ایران اب امریکہ کو بیک فٹ پر لانے کے لیے ہر ممکن سیاسی دباؤ بنا رہا ہے۔ آخر میں بات اس خبر کی جس نے سب کو تذبذب میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف ایران جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو دوسری طرف اس کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام آفیسر سلطان امن سے خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ عمان ہمیشہ سے ایران اور امریکہ کے بیچ ایک بولی لگانے والے یعنی سالک یعنی میڈیٹر کا کام کرتا رہا ہے۔ اس ملاقات نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا پردے کے پیچھے کوئی خفیہ ڈیل پک رہی ہے؟ کیا ایران جنگ سے بچنے کا کوئی سیف ایگزٹ تلاش کر رہا ہے یا پھر ملاقات کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ دوستو ان 5 خبروں کو اگر آپ اور ہم ملا کر دیکھتے ہیں، جوڑ کر دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہے۔ ایران اس وقت وار فوٹنگ پر لیکن سفارتکاری کے دروازے بھی بند نہیں کرنا چاہتا۔ آنے والے چند دن پوری دنیا کی سیاست اور معیشت کے لیے بہت نازک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایران واقعی امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے پائے گا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ آپ کا سپورٹ ہمیں طاقت دیتا ہے۔